جتنے طلباء ہیں، جتنے میرے بھائی ہیں، ان سب سے گزارش ہے اپنی زندگیوں میں یہ بات آج سے اگر نہیں شامل ہے تو کر لیں کہ اپنا حال کسی کو نہ بتایا کریں۔ خیریت پوچھنے والے خیریت چاہتے نہیں ہیں اس زمانے میں، اکثر سب کے ہاتھوں میں مرہم نہیں ہوتا، زخم سب کو نہ دکھایا کرے، پیٹ سب کو دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ سیدنا شیخ ارشاد فرماتے ہیں، غوث الاعظم سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ شکر ادا کیا کریں، زندگی شکر سے بدلتی ہے، اور شکر انسان کی زندگی کو بدلتا ہے۔ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ آپ نے مجھ سے پہلے بڑی اچھی نعت خوانی جناب شاہنواز احسان صاحب سے سنی، شاہنواز گونڈوی صاحب سے سنی، اور اس سے پہلے تقریر مفکر اسلام حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر ہمدم صاحب، خورشید ہمدم صاحب، ان سے آپ نے سنا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ دیکھو جو نیکیوں میں غریب ہو وہ سبحان اللہ بولے، جس کو لگتا ہو وہ زیادہ مالدار ہے وہ نہ بولے، جیسا ابلیس کو لگتا تھا۔ حضور نے فرمایا مومن تو نیکیوں کا حریص ہے، زور سے تو بولو، راستے کا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے۔ کیا ہے؟ راستے کا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے، مسکرانا بھی نیکی ہے۔ یہ دیکھو مسکرانا جو نہیں سیکھا وہ دین میں کیا سیکھا ہے؟ بھئی آپ بتائیں، جس کو مسکرانا نہیں آتا، مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے، مسکرانے والے شخص سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور جس کی صورت پر 12 بجے ہوتے ہیں نا، اس سے لوگ مجبوری میں ملتے ہیں۔ یہ بد اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے لوگ اسے دیکھ کے خاموش ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اس سے ڈرنے لگے۔ جیسے لکھا ہے کہ وہ باپ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے چپ گئے، ابا آ گئے، بیوی ڈر گئی۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اب بچے ڈر گئے، کوئی فرعون آیا ہے، نمرود آیا ہے، جو ڈرے ہیں آپ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب میرے نبی آتے تھے نا، حضور جنگ سے بھی آتے تھے تب بھی گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کو ہم نے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرا امام کہتا ہے حضور کی عادت ہے مسکرانا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ایک دوسرے کو جب محفل میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو بھولیں گے مسکرائیں، اس سے چہرے ایکٹیو ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ کسی غمزدہ کے سامنے مسکراؤ تو اس کی غم کم ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں آپ، تو سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بڑی بھاری ہے۔ کیا سبحان اللہ! سبحان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، کسی شاعر کی، نہیں نہیں نہیں، اس کا صاف مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ اور جب کوئی آواز کو سن کے کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ یہی کہتا ہے جب یہ آواز والے کی آواز اتنی حسین ہے تو اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے تقریر تو کرنی ہے، 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ سے میں جتنا ادب اجازت دیتا ہے اتنا بے تکلف ہو جاؤں۔ پڑھ دوں؟ ملک ہے تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ خبر ہے؟ مجھے بھی نہیں آپ دریئے میں، مجھے بھی خبر نہیں، پوچھنا خبر ہے؟ یوسف علیہ السلام کی امی کا نام؟ حضرت یحییٰ کی امی کا نام؟ نہیں جانتے نا لوگ؟
مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے، چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے نا، ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے۔ ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی۔ دیکھو آپ محفل میں آئے ہو تو اس میں گھل مل جاؤ، پڑھو چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ارے رکھتی خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان، کیا کہتے ہیں؟ امی جان، اور امی جان ہوتی بھی ہے، امی ہی جان ہوتی ہے۔ یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان مترادف ہے، اصل جان ماں ہے، مائی جان ہوتی ہے، جو بچے پہ جان نچھاور کر دے وہی تو جان ہے، جو آفت جان بن جائے جینا دشوار کر دے وہ جان نہیں ہو سکتی۔ لہذا سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ جان۔ اب یہ شعر سماعت کریں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ آخری شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ کچھ غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کسی کہہ رہا ہوں؟ نام نہیں لوں گا مگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان، یہ تو وہ کہتے ہیں، مگر ہم اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں سنو۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی جواب نہیں اسی کو حکم کرے گا۔ میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر محمد اقبال، نام سنا ہے آپ نے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شاعری غالب سے زیادہ فیمس ہو گئی، میر تقی میر سے زیادہ فیمس ہو گئی، آپ کہتے ہیں میر آپ سے بڑا شاعر ہے اور غالب بھی آپ سے بڑا شاعر ہے، پر کیا بات ہے کہ ان کے اشعار لوگوں کو یاد اور آپ کے شعر؟ کوئی ایسا سنی ہوگا جس کو یہ شعر یاد نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اقبال سے پوچھا یہ جو آپ کے شعر یاد ہیں لوگوں کو، غالب کے نہیں، ان کی زبان پر نہیں ہے، میر کی کیا بات ہے؟ اقبال نے کہا سب مدینے والے کی برکت ہے۔ مطلب کہنے لگے میں نے اپنی شاعری شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھا ہے۔ تو کتنے شعر لوگوں کو یاد ہوئے؟ 2 یا 5 یا 10؟ 1.25 کروڑ مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا شاعری شروع کرنے سے پہلے، تو پوری دنیا کو اس
اس کے اشاریات ہو گئے 3-4. مگر مجھے بتاؤ ذرا سوچ کے اس بریلی والے نے پھر کتنا درود پڑھا ہوگا جس کا پورا سلام لوگوں کو یاد ہو گیا. سبحان اللہ. اقبال کی بات جو مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی, وہ یہ کہتے ہیں کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو, جیسے کہ بن رہے نہیں گھر, آپ نے دیکھا نہیں, پہلے تو لوگ خود ہی اپنے دماغ سے بنا لیتے تھے, اب تو نقشہ بنوانے میں کئی لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے. پھر اس میں کون سی ٹائلز کہاں لگنی ہے, یہ ٹائلز کہاں لگنی ہے, یہ اے سی ٹائلز کہاں لگنی ہے, یہ کمرے کی ٹائلز ہے, یہ بیڈ روم کی ہے, یہ ہال کی ہے, یہ کچن کی الگ ہے, باتھ روم کی الگ ہے, یہ صوفہ یہاں لگاؤ, یہ صوفہ یہاں لگاؤ. بولو یہی ہے نہیں, ہو رہا ہے نہیں. مگر اقبال کہتا ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا. اس کا مطلب صاف ہے کہ مکان کی رونق مکین سے ہے. اگر عورت حیادار ہے, حیا والی ہے, تو گھر جنت ہے. اگر لڑکیوں کے اندر حیا باقی ہے تو گھر کا وقار. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ دیکھو میں جب بیٹھتا ہوں ممبر پہ تو بڑے غور سے سنتا ہوں جو بھی کچھ بولتا ہے یا پڑھتا ہے. موبائل سے میں بہت دور رہتا ہوں, کبھی ممبر پہ میں موبائل یوز نہیں کرتا. گزارش کرتا ہوں میرا حق آپ مجھے دے دیں. اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو موبائل میں لگ کے نیچے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اوپر کے تو سب میرے بزرگ ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, ان کا بھی خادم ہوں. مگر عرض کر رہا ہوں مکان کی زینت کس سے ہے؟ مکین سے ہے. ماں نیک ہے تو بیٹا نیک ہے. یہ بات آپ نے 1000 بار سنی ہوگی, مگر پہلے کے بزرگ کتنے سمجھدار تھے. ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا, ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا, نانی کو چیک کرتے تھے. رشتہ کس سے کرنا ہے؟ نواسی سے. اور چیک کس کو کر رہے ہیں؟ بولے کس کو چیک کر رہے ہیں؟ نانی کو. اور اگر نانی انتقال بھی کر گئی تو گاؤں میں جا کے پوچھ کے آؤ کیسی تھی اس کی نانی, اس کے کیسے اخلاق تھے, کیا عادتیں تھیں. وہ کہتے تھے اب تو نہیں چیک کرتا کوئی, اب تو کوئی نانی وانی چیک نہیں کرتا, اب تو بس پیسہ چیک کرتا ہے. امیر کی بٹیا مل جائے, اپنا گھر جہیز سے بھر جائے. اور سنو پھر اس کے بعد وہی بیٹی جب نکالتی ہے نا بوڑھے کو گھر سے تو کہتا ہے میری بیٹی کا میں کو تیری بیٹی, تو جہیز دیکھ کے مجھے لے کے آیا تھا نا, اب جہیز بھی گھر میں رہے گا مگر تو گھر میں نہیں رہے گا, کیونکہ تو نے میرے باپ کو پریشان کر کے جہیز لیا. اچھا کوئی حاجی جی, جب کسی حاجی جی کوئی حج والا آدمی, حاجی والا حج کر کے جو آیا ہے الحاج, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے جہیز چاہیے تو مجھے اس کے حج پہ شک لگتا ہے. یہ حج وج کر کے نہیں آیا ہے, یہ کوئی 2 نمبری کر کے کعبے میں آیا ہے. یہ یہاں پر عرفات کے میدان میں کوئی اس نے 2 نمبری کی ہے. اب ذرا توجہ کریں, پہلے لوگ کہتے تھے نانی نیک ہوگی تو پھر اس کی بیٹی نیک ہوگی, اور بیٹی نیک ہوگی تو پھر اس کی نواسی نیک ہوگی. یہ بالکل اصول تھا. نانی تک کو چیک کرتے تھے, خدا کی قسم بالکل ٹھیک چیک کرتے تھے, کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے اگر تم کو دیکھنی ہے نانی تو ضرور دیکھو, کیونکہ نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا کو دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مذہب اسلام, جلسہ دستار بندی. بہت اچھے. مطلب میرے بھائی کی حکم کا مطلب بات صاف ہے, اگر ماں شریف ہے تو پھر بچیاں بھی شریف ہوں گی. اب خوف نکل گیا, حیا نکل گئی, بردواری نکل گئی, تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سننے والے یہ دعا کر کے محفل میں نہیں بیٹھیں گے مولا تقریر سننے جانا میرا کام ہے, عمل کی توفیق دینا یہ تیرا کام ہے. میرے نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو, خوف نکل گیا, خاص طور سے ہم لوگوں کے اندر سے بالکل خوف نکل گیا. اس کو اللہ ماشاءاللہ کوئی اب ایسا پیر ایک بچہ ہوگا اس کے قدم چومنے چاہیے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ سے ڈرو. باقی تو سارے ہم نے یہی دیکھے ہیں, اکثر یہی کہتے ہیں میرے مرید ہو گئے تو بس اب ضرورت کوئی نہیں. جو ہے
پیر صاحب ہمیں لے جائیں گے جنت میں. پیر صاحب کہتے ہیں میں ہوں تو. کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ. میں حالانکہ پیر صاحب نے لاک ڈاؤن میں راشن نہیں بانٹا مگر جنت بانٹ رہے ہیں. جب تک بے وقوف گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تب تک پیر صاحبوں کو عقل نہیں آئے گی. جب مالدار کے ساتھ بیٹھ کے پیر صاحب ناشتہ کریں اور غریب کا پانی بھی پڑھ کے نہ دیں تو پھر ایسے پیر صاحب کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور ورثے میں نے آیا ہے مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا مانند بتا پشتے ہیں کعبے کے برامن. اب میری بات سنیے ذرا غور کیجئے. اگر پیر کسی کو بالکل ایسا آزاد کر دے اور کہہ دے تو کچھ بھی کر میں تجھ کو جنت میں لے کے جاؤں گا تو یہ پیر نہیں ہے ڈھونگی ہے کوئی بیاپاری ہے کاروبار کرنے والا ہے. ورنہ خدا کی قسم کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام آمنہ کا لال ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مرید کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اب دیکھنا ہے اس پیر نے اس مرید کو کیا سکھایا ہے. کیا ڈر ان کے اندر ڈالا ہے. ابو بکر کون. ہم لوگوں کی جنت میں کچھ پتا نہیں مگر ابو بکر صدیق کی جنت میں شک کرنے والا جہنمی ہے. فرمایا میرے نبی نے میرے ابو بکر کا حال یہ ہے کہ میں نے سب کے بدلے دے دیے مگر میرے ابو بکر کا بدلہ میرا اللہ عطا کرے گا میرا رب عطا کرے گا. خدا کی قسم میرا اگر اقبال کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے عقل کا نام رکھو تو عقل کا نام میں ابو جہل رکھوں گا اور اگر کوئی مجھ سے کہے عشق کا نام رکھو تو میں بغیر سوچے ابو بکر رکھ دوں گا. جس کی نام کے بغیر عشق رسول کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی. ایسا مقدس عاشق رسول کہ جس نے نبی کے بارگاہ میں جب اپنا سارا مال پیش کیا تو اس کے کرتے میں ایک ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے تھے. اللہ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے اپنے اپنے گھروں کے بارے میں سوچو. پھر ابو بکر کو غور کرو. عرض کی یا رسول اللہ خدا رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور نے فرمایا میرے ابو بکر اللہ اکبر. امیر عبد الواحد بالگرامی نے سبع سنابل شریف میں لکھا ہے جب رات کے وقت میں حضور اقدس ان کے گھر پہ آئے اور یہ ہجرت کی رات تھی نبی پاک جب پہنچے تو دیکھا سارا سامان تیار ہے کھانا بھی تیار ہے اونٹنی بھی تیار ہے. ابو بکر بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے تو اطلاع نہیں کی تھی کہ رات کو ہجرت کرنی ہے. آنکھوں میں آنسو لا کے بولے حضور آج نہیں کی تھی کئی سال پہلے سرکار کا ارشاد ہوا تھا کہ رات کو ہجرت کریں گے. اس دن سے میں رات کو سویا نہیں یا رسول اللہ. کب میرے آقا کریم میرے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں کب میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آ جائیں تو میرے حضور کو آواز دینے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے. اب جب ہجرت کا سفر ہے تو پڑھ کے دیکھنا کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں کبھی ایک دم آگے کبھی ایک دم پیچھے. حضور نے فرمایا میرے یار یہ کبھی آگے کیوں جاتے ہو کبھی پیچھے کیوں جاتے ہو. عرض کرتے حضور جب مجھے خوف آتا ہے کہ دشمن میرے نبی پہ آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. جب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے غلام کی باری آئے اس کے پہلے کوئی آقا تک نہ پہنچ پائے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں غار حرا غار سور پہ چڑھنے والا اگر کوئی یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو تو پوچھو کتنا ہی اسٹرانگ اور طاقتور صحیح 20-25 جگہ جب تک بیٹھتا نہیں 5000 فٹ کی چڑھائی ہے یعنی 5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے ایسی اور وہ بھی بڑی خراب سنگلاخ چڑھائی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ 20-25 جگہ بیٹھ کر کے بندہ جاتا ہے مگر حضور جب اپنی مبارک انگلیوں کے ذریعے چل رہے ہیں سرکار کی مبارک انگلیاں زخمی ہو گئی. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار اے میری جان کے مالک آپ میرے کاندھے پر تشریف لے کر کے آئے. حضور ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ گئے. میرا ایک شعر ہے چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہے. نبی کا عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہے. اللہ کو جس نے غار کے اندر نبی پر جا فدا
لٹایا جس نے اپنا گھر میرے صدیق اکبر ہے اوپر لے کر کے چڑھ رہے ہیں۔ میاں لوگ تو 20 بار بیٹھتے ہیں مگر ابو بکر ایک بار بھی نہیں بیٹھے، حضور کو لے کر کے پہلی بار میں اوپر چڑھ گئے۔ حضرت عمر ان کے ہاتھ کو چوم کے کہتے تھے امیر المومنین زندگی کی ساری نیکیاں لے لیجئے، بس وہ ہجرت والی ایک نیکی دے دیجئے، وہ ہجرت والی ایک نیکی دے دیجئے جس میں آپ کو ثانی اثنین کہا تھا، جس میں آپ پر اللہ نے فضل کیا تھا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جو ایک بار روزہ مصطفیٰ دیکھے، 10 منٹ نہیں 10 سیکنڈ کے لیے حضور کا روزہ دیکھ کے آ جائے، اس پہ شفاعت واجب ہے۔ تو جو 1400 سال سے نبی کے برابر میں لیٹا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتا ہے محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ میرے دوستوں مگر ابو بکر صدیق کون ہے؟ مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں جب خوف خدا کا غلبہ آتا ہے تو کہتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، کسی مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کاش ابو بکر کی ماں اس کو نہ جنتی۔ وصال کے وقت کہہ رہے ہیں امی عائشہ صدیقہ سے، سنو عائشہ جب مجھے کفن دو تو میرے اسی کپڑے میں دفن کر دینا، نیا کفن، بولو نیا، میرے لیے کعبہ کیوں؟ کہ بیٹی نیا زندہ لوگوں کو سیک دیتا ہے، میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں۔ ارے کون خلیفہ اللہ اکبر، غریبوں کے گھر میں جا کر کے ان کے دودھ دونے والا، ان کے گھروں میں کام رات کو چلتے ہیں۔ خوف خدا کا حال یہ ہے جوتے نہیں پہنتے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آج تم آوازوں سے بجاتے ہو، ڈی جے کرتے ہو اور اپنی گاڑیاں تیز بولٹ تیزی سے چلاتے ہو۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ رات کو چلتے ہیں جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہ میں نہیں چاہتا کسی انسان کی نیند میں میری پیروں کی آواز سے خلل پاتے ہو، اس وجہ سے جوتے اتار کے چلتا ہوں۔ پہلے کو لوگ جانتے ہیں کہ جب جوتے سے کوئی چلتا تھا تو پورے محلے میں خبر ہو جاتی تھی کہ کوئی چل رہا ہے رات کے وقت میں۔ اللہ اکبر، توجہ کریں کہ یہ ہیں، یہ جنتی ہیں، کنفرم ہیں، ان کے غلام جنتی، جس کے دل میں ان کا عشق ہو وہ جنتی، یہ وہ ابو بکر ہیں۔ مگر ایسے کہاں پر ہیں اور آپ کو بالکل آئیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ کون عمر؟ فرمایا عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرماتا ہے، بالخصوص میرے ابو بکر میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ تو مرید وہ ہوتا ہے جسے پیر اپنا مرید کر لے، اور مراد وہ جو اپنے پیر کا مرید ہو جائے، اور جو جسے پیر اپنا مرید کرنا چاہے وہ ہوتے ہیں پیر کی مراد۔ تو اور صحابہ نبی کے مرید ہیں، میرا آقا عمر نبی کی مراد ہے، نبی نے عمر کو مانگا ہے۔ سیدنا فاروق مراد رسول، سبحان اور یار سوچو تو کسی کی شہادت کی گواہی، آفاق بھائی کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر عمر فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی کی بات جب آئے گی حضور کا منبر گواہی دے گا، میرے نبی کا مسجد گواہی دے گی، میرے نبی کا روزہ گواہی دے گا۔ کون عمر؟ جس نے آدھی دنیا میں اسلامی جھنڈے کو گاڑا۔ کوئی عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں جو اتنی بڑی منزل پر ہو کر بھی اپنے غریبوں کے گھر کا پانی بھر کے دیتے ہیں۔ اس عمر کی جب آپ کے مارا گیا چاقو اور جب آپ کی آنتیں پھٹ گئیں اور خون نکلنے لگا اور آپ نے دودھ پیا تو وہ بھی آنتوں سے نکل گیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اب میری موت کا وقت قریب ہے، میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ نہیں رکھا۔ اے عبداللہ سر زمین پہ رکھے، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ میرے بیٹے، نہیں رکھا۔ سر زمین پہ رکھ دے میرے بیٹا۔ جب کئی مرتبہ کہا سر زمین پہ رکھ دیا، اہل مدینہ کھڑے ہیں، حضرت عمر نے اپنی ناک زمین پہ رکھ لی اور رگڑنے کے بعد کیا عرض کرتے ہیں میرے مالک؟ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ اے میرے رب عمر کو بخش دے، عمر کی مغفرت فرما دے۔ جب حضرت عمر رو رہے ہیں
مدینے کے سارے صحابہ رونے لگے، یہ کون رو رہا ہے، یہ کون عاجزی کر رہا ہے، یہ کون اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے؟ حضرت علی آ کر کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں امیر مومنین نہ روئیے، میں نے نبی سے سنا ہے آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، کہا تم گواہی دو گے؟ علی آپ گواہی دیں گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا، حسین بھی دے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کا وقت ہے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں ان کا رنگ کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی زرد، کبھی یعنی کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں۔ کسی نے پوچھا اصحاب صفا کے صحابی اتنا بڑا محدث انتقال کے وقت میں کیا موت سے ڈر گیا؟ فرماتے نہیں موت سے نہیں ڈرا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک کوئی مرتا نہیں تب تک اس کی خبر نہ ہو جائے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو میں اپنے لفظ سے کہہ رہا ہوں مالک فیصلے کی گھڑی ہے، ابو ہریرہ جب مرے تو اس کو جنت عطا کرنا، اس کو دوزخ سے بچانا، اس کے گناہ معاف کر دینا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ کہاں گئے وہ؟ کس جگہ میں؟ کہاں ڈھونڈیں؟ کون سا اجالا لے کے جائیں جو اب ملیں گے؟ کہاں گئے ایسے خطیب البراہیم جیسے لوگ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا تھا، جن کے مریدوں کو دیکھ کر کے کہاں گئے وہ کیسے مریدین؟ بات کر رہا ہوں آپ سے، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے، میں اس کے قریب میں ہوں، طواف کعبہ میں وہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، وہ یہی دعا کرتا ہے حتیم پر، وہ یہی دعا کرتا ہے مقام ابراہیم پر، وہ یہی دعا رکن یمانی پر، رکن عراقی پر، رکن شامی پر، درخت پہ جاتا ہے، روتا جاتا ہے، سسکتا جاتا ہے۔ اب تو عورتیں بھی نہیں سسکتی، اب تو مرد بھی نہیں سسکتے، اب تو سیلفیاں لیتے ہیں کعبے میں جا کے، وہ رو رہی ہے اور رو رہا ہے اور وہ 3 طواف کرتے کرتے لگاتار رویا۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا آخر بتانا کہ تو ایک ہی دعا کیوں مانگ رہا ہے، 3 دن لگاتار دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور میرے 2 بھائی تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی، ایک نے 35 سال، مگر جب دونوں کا انتقال ہوا ہے تو ایمان پہ نہیں مرے، دونوں نصرانی بن کے مرے۔ کیا بات تھی؟ کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھیں، نگاہوں کے چور تھے، بد نگاہی کیا کرتے تھے، ان کا ایمان برباد ہو گیا۔ میں رب کعبہ سے یہی کہتا ہوں کریم تیری دربار میں آیا ہوں، میری خطائیں معاف کر دینا۔ آج تو تصویر ڈالی، بی بی کے ساتھ پیسے مل گئے تو کعبے میں جا کے تصویر کھینچی، اس کو پکنک پوائنٹ سمجھا۔ ابے تو تصویر بنانے آیا تھا یا توبہ کرنے آیا تھا؟ بیوی کی تصویر کھینچنے نہ میری اور بہنیں روئے، یہ سب تصویر کھینچنے والے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار 25 حج پیدل کیے، مدینے سے مکے، مکے سے مدینے 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ ایک طرف سے دونوں بھائی پھر پیدل حج کرتے تھے، عرفات میں نہ بھی جاتے تھے وہیں سے پیدل۔ کسی نے پوچھا آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرماتے تھے دونوں بھائی اللہ کے عظیم گھر پہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کے دونوں بیٹے کہہ رہے ہیں، علی کے دونوں بیٹے کہہ رہے ہیں میرے نبی کے مبارک نواسے، اور تم کو خوف خدا نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اللہ اکبر کہتا ہے میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے یہاں رو رہا ہوں۔ مگر آج کل کے نوجوان کو اس کی فکر نہیں، وہ کیا دیکھ کے سویا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہی مر گیا تو کیا حال ہوگا، موت کب آ جائے۔ یہ آنکھیں تیری نہیں ہے میرے دوست، یہ آنکھیں امانت ہے اللہ کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امانت ہے اللہ کی۔ یہ آنکھیں کل آپ کے اور میرے خلاف بولنے والی ہیں، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، رب سب کو دیکھ رہا ہے، علام الغیوب ہے، وہ علیم الخبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جو موبائل میں اپنی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے وہ ان سے بھی خبردار ہے، اور جو موبائل میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں لڑکوں سے بات کرنے والی ویڈیو کال کی لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ رات میں قرآن کی اسکرین پر اپنے موبائل کی اسکرین پر قرآن کی تلاوت کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی سے غافل نہیں، وہ ہر وقت سے تمہارے جو خبردار ہے، وہ ہر لمحہ اسی کا ہے۔ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو اسی غفلت میں موت آ جائے۔ وہ انسٹاگرام کے دیوانوں، وہ اپنی 2 GB 3 GB اس کی ریل پر خرچ کرنے والوں، اپنی زندگی بیش قیمت برباد کرنے والوں، ابھی وقت ہے اپنے نفس سے توبہ کر لو، ورنہ موت
کبھی ایسا نہیں کہ وقت کی ایسا جوان کو نہیں آتی ہے. ہم نے جوان بہت مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی گاڑی چلا رہے تھے چاروں لڑکے گاڑی چلاتے 120 کی رفتار پہ ناچ رہے ہیں, گاڑی کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں لائیو, اور سامنے لڑکی ناچ رہی ہے, اس میں اسٹیم چل رہا ہے, اس میں برہنہ عورت ناچ رہی ہے. ناچتے ناچتے اچانک گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی اور جا کر کے وہ جھک گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ چاروں مر گئے, اور چاروں کی لاشوں کا انتظار ماں کر رہی ہے, چاروں گھروں پہ انتظار ہو رہا ہے, مگر دوپہر سے لے کے شام تک لاشیں نہیں آئی. رات گزر گئی, لاشیں نہیں آئی. روتے روتے ماں کہہ رہی ہے میرے لال کی لاش کب آئے گی؟ کہہ رہے ابھی نہیں آئے گی. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں باہر پڑی, لائن لگی ہوئی ہے. جاؤ, اپنی دنیا چھوڑنی ہے نا تو گھمنڈ بہت ہے اگر, تو جاؤ جا کر کے دیکھو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ کیسی مٹی ہے, پلیت ہے, دنیا میں ہی ناک میں گھس رہی ہے مکھی, منہ میں گھس رہی ہے مکھی, پڑی ہے لاش. کب تک بڑا تکبر سے چلا تھا, ماں انتظار کر رہی تھی بیٹا آئے گا, اب تو لاش تک نہیں پہنچ رہی ہے. کیوں؟ انہوں نے چیرنے کے بعد لائن میں کل بند کر کے جا رہے ہیں, اب کل ہوگا بھائی, وہ ختم ہو گیا. اب دوسرے دن انہوں نے چیرنا. پہلے وہ چھینیاں استعمال کرتے تھے, اب بھی چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے چھینیاں. یہ مردہ گھر پہ جا کے دیکھو, اب میں تو جاتا ہوں, میرے گھر سے 22 کلومیٹر دور ہے, میں جاتا ہوں وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, میرا کوئی وہاں نہیں ہوتا ہے, پھر بھی جاتا ہوں اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب دل سخت ہو جائے تو موت کا ذکر تمہارے دل کو نرم کر دے گا. موت کو یاد کرو. ایسے پڑے ہیں, بڑے پڑے ہیں, بڑے طاقتور, اور وہ پہلے جب چیرتے تھے اور وہ کہتے ایسے زور سے چیرتے تھے باہر تک آواز آتی تھی, مگر اب نہیں, اب تو گلنڈر ہے, یہاں سے لگاتے ہیں, پورا چیر دیا, پھر یہاں سے پورا پھاڑ دیا, پورا ایسے پھاڑ دیا, اور پھاڑنے کے بعد پھر موٹے سوجے سے ٹانکے لگا رہے ہیں. ایسے کر کے میرے نبی فرماتے ہیں, میرے آقا, کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال, مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے تکلیف, نرمی کر. لاش کہتی ہے اللہ اکبر, میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں, مالک سے آپ کو گواہ بنا کے علماء کے سامنے دعا کرتا ہوں, مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا. میرے مالک پوسٹ مارٹم والی کسی لاشیں قبرستان میں چلی گئی جن کے ماں باپ کہتے تھے اب ہم جی نہ پائیں گے, مگر 1 سال کے بعد اسی گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے, اس کی لاش چلی گئی. کون کہتا ہے یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے؟ اس سے دل لگانے والوں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کہاں گئی وہ مائیں بچوں کو ڈراتی تھیں؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ ہائے اب وہ عورتیں نہیں بچی, اب کہاں گئی؟ اب تو وہ ان کو لے گئے ناٹک, ان کو لے گئے ڈرامے. غیبت کرنے کا وقت ہے, قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, جھگڑے کرنے کا وقت ہے, موبائلوں پہ فالتو باتیں کرنے کا وقت ہے, ان کے پاس سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ میرے بھائیوں, کبھی وہ دن تھے کہ ہماری مائیں نیک تھی, کبھی وہ دن تھے کہ اس امت میں اچھی عورتیں تھی. میں نے آپ سے عرض کیا نا, بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون چلی گئی دلی کے 10 بھائی 12 کے کمرے میں رو رہی ہے, رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, 7 سال کا بچے کی آنکھ کھلی ہے. ماں کو دیکھ کے بولا اماں کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیر کے بولی میرے لال ابھی ہاتھ پہ ایک چپکلی چڑھ گئی تھی, پھر اس کو تو ہٹا دیا, اب پھر یہ سوچ رہی ہوں کچھ دنوں کے بعد میری موت آ جائے گی, اور پھر اوپر سے تختے لگائے جائیں گے, پھر اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ تو چلے جائیں گے, اندر میری ناک میں اور منہ میں کیڑے گھسیں گے. میرے بیٹے بس اسی کا ڈر ہے, آج تو ہٹا دیا, کل کیا ہوگا؟ اس سے بھی حیرت کی بات بتاؤں, اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مرے گا, اور یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مریں گے. جو میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے انہیں بھی موت آئے گی, جو دھیان دے رہے ہیں انہیں بھی موت آئے گی. مگر نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تو موت کو یاد کرے گا پھر بھی آئے گی, نہیں یاد کرے گا پھر بھی آئے گی, مگر اگر یاد کرے گا تو جان پہچان والی بن کے آئے گی, اور اگر یاد نہیں کرے گا تو انجان بڑی سخت ہوتی ہے. انجان چیز ایک دم اس کو یاد کیا کر, دن رات یاد کیا کر. اب توجہ کرے, وہ عورت رو کے بولی میرے لال مجھے ڈر لگتا ہے, آج کوکروچ سے ڈرنے والی بچیاں دھیان دے. وہ عورت جب روئی, بیٹا بولا اماں آپ بڑی ہے, میں بڑا چھوٹا ہوں, میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا سجدہ کر, اللہ بچائے گا. ماں سجدے میں بیٹے کو جانے دیا, بیٹا جیسے سجدے میں جا کے بولا اللہ مجھے قبر سے بچانا, ویسے ہی ماں کا دل بھر آیا. بولی مالک میرا یتیم بچہ آج سجدہ کر رہا ہے, قبول کر لے, میں بیوہ ماں ہوں, تو کرم کرنے والا ہے. کبھی اپنے بچوں کو لے کے جایا کرو, ہاتھ پکڑ کے
जहन्नम से बचाना मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को। बड़ा सख्त दौर है मुसलमानों, आंखें खोलो, अपने बच्चों को कुरान हाथ में दो। किसी पीर का दामन हाथ में देने से पहले कुरान का हाथ दामन में कुरान का दो। कुरान अगर हाथ में दोगे तो बचेंगे। याद रखो मेरे भाइयों, वरना बर्बादी हमारे सर पे खड़ी है। वो औरत रोते 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 अपने बच्चे के लिए सो गई। उसके बच्चे की अल्लाह ने औरत की दुआ कबूल की, बच्चा नेक बन गया। और मियां 11 साल तक उसकी मां ने लगातार अपने बच्चे के साथ नमाज पढ़ी, मां का विसाल हो गया। उसके बाद बेटा ऐसा नमाजी बना। उसके बाद 750 साल गुजर गए, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाकर के चेक करना, बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मुड़ गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली का बना हुआ है। उसका हर हफ्ते बुध के दिन उसके मेले, उसके घर पे मेला लगता है, उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का मजार बना हुआ है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके मजार पे रोज मेला लग रहा है 750 साल से। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म, जलसे दस्तारबंदी। माशाअल्लाह, वाह, सुभान। बच्चे पागल कौन होते हैं खबर है आपको? ये जो माँ के पेट से पागल होते हैं, इन पर रिसर्च किया हार्वर्ड ने, यूनिवर्सिटी में। अगर ये वो बच्चे हैं जो माँ के पेट में थे तो बाप ने बदतमीजी कर दी माँ से, 70%। वो बच्चे जिनकी हालत हमल में बाप ने माँ को मारा है, टेंशन दी है, बच्चों के दिमाग पे असर। ये जिहालत है, बदतमीजी है हालत हमल में, या वैसे भी औरत पे हाथ उठाना। मगर लोगों ने समझा मैं अपनी बीवी को मार रहा हूं। अगर अपने बच्चों के फ्यूचर से खेल गए, अब चाहे दिल्ली दिखाओ, अपने किए का कोई इलाज नहीं। अच्छा, डॉक्टर हिदायत करता है, तवज्जो करना मेरी बहनें, हिदायत करता है। आला हज़रत फरमाते हैं, औरतें अगर चाहती हैं उनका बच्चा आशिक रसूल बने, तो जब वो दूध पिलाए तो दूध के दौरान नबी पर दुरूद भी पढ़ती रहें, अल्लाह उनके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मेरी तरफ तवज्जो करें, डॉक्टर हिदायत करता है ये खाना ये नहीं खाना, ठीक है? हालत अमल में डॉक्टर कहता है, नहीं कहता ये खाना ये नहीं खाना, ये खाओगी ये बदलाव, ये खाओगी ये तब्दीली, ये खाओगी ये तब्दीली। अब बताओ, वो कहता है अगर बादाम खाओगी बच्चे में आयरन बढ़ेगा, अगर खाओगी सेब आयरन बढ़ेगा। विटामिन सी के लिए आपने संतरा खाना है, विटामिन डी के लिए आपने क्या खाना है? अमरूद खाना है, आपने फल ज्यादा खाने हैं। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे हुजूर, वाह। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। हुजूर से बोलो सुभान। और हुजूर तो सारी जंगें जीते हैं सुभान। मगर वो दुआ उसका जिक्र इस वजह से है कि उसका बाप जंग में है और वहां तलवारों के बाद गिर रहे हैं लोग नीचे को, शहादतें हो रही है। मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है अल्लाह मेरा बाप बच के आ जाए। दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जल्दी बोलो, मेरे नबी जंग पूरा मजमा बोलो, मेरे नबी जंग। क्या खातून है वो! अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। अल्लाह, पूरी दुनिया में हम अकेले अहले सुन्नत हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। और हमको इसको मीज़ान को बड़े हिसाब से रखना है। न इधर बहुत न इधर बहुत, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। सुनो, और दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। दुआ कर रही है, दुआ करते 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 अचानक एक औरत आई, कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर आम नहीं होती। मैंने 24-25 साल पहले सुनी थी अपने वालिद की खबर। आज भी वो जख्म ताजा है, जब भी उनकी यादों की हवा चलती है जख्म फिर से हरा हो जाता है।
وہ کمال کی آنکھیں اور ان میں وہ جو پیار میں نے دیکھا، اب اس کے بعد بڑی آنکھیں دیکھی مگر وہ شفقت کسی آنکھوں میں نہ دیکھی، وہ محبت نہ دیکھی۔ باپ بہت بڑی بات ہے، روکے، اس کے آنسو نکلے اور پھر آنسوؤں نے اس کے پورے چہرے کو بھگونا شروع کیا۔ سسکنے لگی کہ تیرا بھائی بھی تھا نا، وہ بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ایک خاتون ہے، درتی ہے، چلی کہاں سے؟ گھر سے، لوگ پیچھے پیچھے، عورتیں پیچھے پیچھے، چلو کس کے جنازے سے جائے گی؟ باپ کے کو دیکھے گی، بھائی کے دیکھے گی، اپنے کس کو دیکھے گی؟ جا رہی ہے، جاتے 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 میرے بھائیوں، اس نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا، کسی نے کہا باپ کو دیکھے گی، کوئی بولا نہیں نہیں، بیٹے سے پیار کرتی ہے، ماں ہے، بیٹے کو دیکھے گی، نہیں دیکھا، ادھر بھی نہیں گئی۔ وہ کدھر گئی؟ جدھر حضور تھے، آمنہ کے لال تھے، اوپر اونٹنی پر تھے، نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے مبارک آنکھیں اٹھائی، وہ فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ تیرا بھائی شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کی طرف آنکھیں اٹھائی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، اے اللہ کے حبیب آپ کو دیکھ لیا، یہ ایمان کہاں گئے، محبتیں کہاں گئیں؟ ایسا بھی کوئی کسی سے پیار کرتا ہے؟ اس کے بعد اپنے بھائی کے جنازے پہ گئی، باپ کے، اس نے پردے کو اپنے سنبھال کے رکھا، بے پردہ نہیں ہوئی، اتنے بڑے غم میں بھی نہیں ہوئی۔ شادیوں میں بے پردہ ہیں عورتیں، پارٹیوں میں بے پردہ ہے، کوئی غم۔ اب سنیں، اب توجہ کریں، اب میری بات پہ غور کریں، توجہ کریں۔ اب عورت کسی نے پوچھا باپ شہید ہو گیا، پردہ ابھی تک تیرا سلامت ہے، کہنے لگی تو پھر میرے باپ ہی تو شہید ہوا ہے، میرا پردہ تو ابھی سلامت ہے نا، میرا اسلام تو ابھی زندہ ہے نا، جس پردے کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے میرا باپ شہید ہوا ہے۔ اور سنو، اس کی تمثیل کہیں ملے گی نہیں ایسی مثال، مگر مجھے اس زمانے میں بھی ایک مثال ملی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں اور اس بات کو اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مگر اگر پھر بھی اگر کوئی مجھے اس فلسطین کی بچی کا جوتا لا کے دے دے تو میں اپنے کفن کے اوپر وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میں مروں تو میرے سینے پر یہ ایک جوتا رکھ دینا، تاکہ میرا اللہ اس جوتے کے صدقے میں میرے اوپر کرم کرے کہ جس لڑکی نے بیان دیا 15,000 بچے ایسے شہید ہوئے ہیں جن کی عمریں 15 سال سے کم ہے، 10 سال سے کم ہے، ایک بچے پہ ایک بیٹ پہ 3 بچے، روز دھماکے ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں کوئی نکالنے والا نہیں، مگر وہ بیان کر کے کیا گئی ہے۔ سلام کرتا ہوں ان بہنوں کو، وہ کہا ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا، اتار کے سوتے ہیں، آپ کی سوتی ہے؟ جواب دیا جب رات کو بم گرتا ہے تو ملبے میں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں، ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے جب ملاقات ہو ہم عرض کر دیں ہمارے محلے اجڑے، ہمارے گھر اجڑے، مگر اے نبی کی بیٹی مخدومہ اب ہم پر کرم کریں، ہم نے اپنے پردوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، ہم سب حکومت پہ ٹال کے ساری باتیں ڈال دے رہے ہیں۔ کون سی حکومت نے روکا ہے آپ کو نماز پڑھنے سے؟ بتاؤ، کون سی حکومت نے آپ سے روکا ہے کہ تمہاری عورتیں پردہ نہیں کریں گی؟ کون سی حکومت نے آپ سے کہا ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن کی؟ آج تم نے کیا کر لیا؟ ہم کدھر چلے گئے؟ کیا حالات ہمارے ہو گئے؟ کس طرف چلے گئے؟ اتنی اس کی لڑکیاں، ہم کو روز ڈیٹا بتاتے ہیں لوگ، اتنی لڑکیاں اس شہر سے چلی گئیں، اتنی لڑکیاں اس شہر سے چلی گئیں، اتنی لڑکیاں، ارے ان لڑکیوں نے سمجھا ہی نہیں تھا دین کو، ماں باپ نے ان کو برباد کر دیا۔ جو دین سمجھ لے جان دے سکتا ہے، مگر وہ اپنا ایمان نہیں جانے دے گا۔ دیکھو کچھ لوگوں کو موت سے ڈر نہیں ہے، یہ جو پیچھے آوازیں آ رہی کہ بول رہے ہیں یہ سب اسی قسم کے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں۔ دیکھو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہے وہ کم نصیب لوگ جن کے بارے میں آپ کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی اس محفل میں آ جاتے ہیں۔
اب یہ آپ سمجھ جاؤ کہ آپ یہاں بیٹھے نہیں ہو، بٹھا لے گئے ہو، سبحان اللہ. ورنہ وہ بھی لوگ ہیں جو باہر، مسلمان وہ بھی ہیں، مگر وہ بازاروں کی زینتیں بننے گئے، وہ حضور کی محفل کو ڈسٹرب کرنے آئے ہیں اور تم سجانے آئے ہو. اور خدا کی عزت کی قسم، حضور کی محفل کو ڈسٹرب کرنے والا اور سجانے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائی، قرآن چھوٹ گیا ہمارے یہاں سے. کیا چھوٹ گیا بولو؟ اچھا، یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ جو قرآن کو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، وہ شخص 3 گھنٹے فیس بک دیکھتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، مگر وہ قرآن ایک صفحہ بھی روز نہیں پڑھ پاتا. کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کے دل کے علاج کی ضرورت نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ توجہ ہے میری طرف نہیں؟ امام غزالی نے لکھا جس کا جتنا دل صاف ہوگا وہ قرآن کی اتنی ہی تلاوت کرے گا. سبحان اللہ. آپ تو انسٹاگرام میں بالکل بھی 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہو اور وہ بچے سے کبھی اس کی کبھی اس کی ایسے انگلی چلتی رہتی ہے 3 گھنٹے تک، مگر قرآن پر آپ کی انگلی 10 منٹ بھی نہیں ٹھہری. ایک صاحب مجھ سے بولے وہ ہمارے گھر میں ذرا دیکھ لیجئے، میں کھانا کھانے گیا تھا، کہا اس میں میرے گھر میں جادو ہے. میں کہا میں یہ سب کام جانتا نہیں بھائی، میں جو بات ہے وہ صاحب نہیں جانتا، نہیں جانتا. کہ اس کی بیوی نے وہ تعویذ بھجوا دی، فلاں حضرت کا تعویذ ہے، یہ فلاں حضرت کا تعویذ ہے. کھانا کھانے آیا ہوں یار، دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہو. اور میں تو ویسی بھاگا دوڑی رہتی ہے. وہ آیا، پھر جب اس نے، میں نے دیکھا قرآن شریف رکھا ہے، میں نے ذرا اٹھانا تو قرآن شریف جب اٹھایا تو اس کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی اور گرد جمی ہوئی تھی. میں نے اس کو ہٹایا اور پھر میں نے اس کو سینے لگایا اور پھر میں رویا، آنکھوں میرے آنسو آئے کہ لے کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جس گھر میں میاں کی تعویذ کو عزت دی جائے اور اللہ کے قرآن پہ گرد جم جائے تو وہ گھر برباد نہیں ہوگا تو کیا آباد ہوگا. ریڈی میڈ دین چاہیے لوگوں کو. کیسا چاہیے بولو؟ ریڈی میڈ بیچنے والے کبھی دکاندار ہیں وہ بیچتے ہیں. عورت کہتی ہے میرے آدمی میری مٹھی میں نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں اتنے پیسے لگیں گے مٹھی میں آ جائے گا. حالانکہ یہ اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے، یہ اپنے اندر جائے تو ایک بار گھر، مگر چونکہ بے وقوف زندہ ہے تو عقل مند اچھے سے کمائے. قرآن ہدی للناس ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن اللہ فرماتا ہے ایک ایک لفظ میرا ہے، ایک ایک لفظ میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی کتاب اس میں شک، کیونکہ اگر بندہ 100 بار بھی خطا کرے تو بندہ رہے گا، مگر خدا ایک خطا کرے تو خدا نہیں رہ سکتا. قرآن اس کی کتاب ہے، اس نے کہا اس میں شک کر کے اس میں کمی نکال دے، نہیں نکال، پوری کی پوری کتاب اسی کی. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو اتنی آواز کسی کی پیاری نہیں لگتی جتنی قرآن پڑھنے والے کی بھری لگتی ہے. غوث آدم 60 قرآن ختم کرتے تھے ایک مہینے میں، اور غوث پاک کو ماننے والے پوری مہینے میں ایک بار 11ویں کرتے تھے. سب کو نہیں کہہ رہا جو ایسا کرتے ان کو کہہ رہا. ایک بار میں خراب ایک بگڑے ہوئے پیر صاحب کے خلاف بول رہا تھا، اچھے پیر صاحب بول لگ گیا. میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوان. میں تو نہیں کہہ رہا تھا آپ کو، مگر آپ نے سمجھا تو پھر آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں. کب نکلیں گے؟ ادھر تو دیکھو، توجہ تو کرو. عورتیں، میری بیٹیاں پہلے قرآن پڑھتی تھی، ہماری ماں نے ہم کو کیا قرآن سنایا. خدا کی قسم میری امی بہت اچھا قرآن پڑھنا تو نہیں جانتی تھی، مگر جیسا بھی وہ جانتی تھی آج بھی میرے کانوں میں وہ رس گھولتا ہے. بچپن سے لے کے اب تک ایسے قرآن کسی کا مجھے متاثر نہ کر سکا ایسا میری ماں قرآن پڑھتی تھی. وہ چاہے جیسا بھی پڑھتی تھی مگر اس کے قرآن نے میرے دل میں گھر کیا. وہ مائیں اٹھائیں قرآن، ہم برباد ہوں گے تو پڑھیں گے قرآن، تب چھوڑیں گے موبائل. اور سنو، ایک غیر مسلم لڑکی ہے، مسلمان کی دوست ہے، غیر منقسم ہندوستان کی بات ہے. اب وہ جو نا
وہ اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور وہ کہتی ہے تم یہ روز کیا ہاتھ دھو کے اور یہ منہ دھو کے روز کیا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا سپارہ پڑھتی ہو، قرآن پڑھ دی، یہ سرن قرآن پڑھتی ہو۔ اس نے کہا اچھا تمہاری امی مجھے پڑھا دے گی؟ کہ پوچھ لو۔ جا کے بولی آپ مجھے پڑھا دیں گی خالہ یا جو بھی؟ تو کہنے لگی پڑھا تو دوں گی مگر تو وعدہ کر کہ تو اپنے گھر میں ہی بتائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں۔ اب غیر مسلم کی بیٹی مگر قرآن چکے انسانوں کے لیے ہے، اس نے اس مسلمان سے پہلے قرآن ناظرہ پورا کر لیا، قرآن پورا۔ اس کے بعد اس نے کہا میں حافظہ کروں گی، تو بولی میں بھی کروں گی۔ یہ کب حافظہ بنی کب مومنہ بنی اس کو خبر ہی نہیں، قرآن دل کی روح تک اتر گیا، قرآن نے بندی کا۔ مسلمان ہو گئی لڑکی، جوان ہوئی نا، رشتہ ہوا، اپنی مولانی کے پاس آ کے روئی اب کیا کروں، کیا ہوا؟ کہ میں نہ قرآن چھوڑ سکتی ہوں نہ ایمان چھوڑ سکتی ہوں، مگر میرے باپ نے جہاں شادی کی لگائی ہے بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا، ماں باپ کو بتا دیا نہیں کاٹ دیں گے مجھے، اب کیا کروں؟ جب روئی تو اس کی ملانی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا باجی نے نہ رو میری بیٹی، یہ قرآن جس سے تو محبت کرتی ہے یہ تیرا ساتھی ہے، یہ تیرا ساتھ دے گا، جا۔ اس نے قرآن اس کو دے دیا، وہ قرآن لے کے دبا کے قرآن بغل میں چلی گئی، گھر پہنچی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، 2-3 بچے ہوئے، گھر سے میں چلا جاتا شوہر، قرآن پڑھتی، روتی، عبادت کرتی، اور کچھ دنوں کے بعد آدمی کی طبیعت خراب رہنے لگی، چیک اپ کرا کے ایک دن آیا، رونے لگا، کہ کیا ہوا؟ کہ مجھ کو کینسر ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کینسر ڈاکٹر کہتا ہے آخری سٹیج ہے، اب آپ کچھ دنوں کے بعد آپ بدوا ہو جاؤ گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے اناتھ ہو جائیں گے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا۔ بی بی نے کہا اگر تم وعدہ کرو تو میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں، تم یہ وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی تم مانو گے۔ اس نے کہا کیا تم علاج کر سکتی ہو؟ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ تو وعدہ کر لو میرے پاس علاج ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو تم کہو گی میں وہ کروں گا، تم علاج کرو۔ وہ اندر گئی، اس نے دیکھا تھا اس کی ملانی جب کوئی بیمار آتا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھا، مگر جب یہ پہنچی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو یہ رونے لگی اور کہنے لگی مالک میں تجھے پوچھتی ہوں اور تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں، مجھ کمزور پہ کرم کر دے۔ آنسو بہنے لگے، رو کے بولی میں کمزور ہوں، تو بے پناہ طاقت والا ہے، تیری بندی کب تک چھپ چھپ کے تیرا نام لے مالک، اپنے کرم سے اپنی بندی پہ کرم کر۔ اللہ کا فضل ہوا کہ قرآن 3 مہینے لگاتار اس نے پڑھ کے طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ چیک اپ کرا کے آیا 3 مہینے کے بعد، گھر میں گھس کے رونے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا پڑھ کے تو نے مجھے پھونک کے دم کیا ہے؟ کیا منتر پڑھا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر میرے جسم کو 5 بار چیک کیا ہے اور کہتا ہے ہر بار میں چیک کر کے کہتا ہے کون سا علاج کیا تو نے، کون سا جادو کیا ہے، یہ بتا کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ عورت بولی برا تو نہیں مانو گے؟ کہا نہیں۔ کہ جس نبی سے تم نفرت کرتے ہو، جس اسلام سے، اسی کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ قرآن میں نے تمہارے پر پڑھ پڑھ کے دم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت نے جب یہ بات کہی آدمی آگے بڑھا، بولا برا نہ ماننا، تو آگے بڑھ کے بولا برا ماننے کی بات نہیں ہے، ایسا کر مجھے بھی کرنا پڑا، اب میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ارے جب قرآن کو نہیں مانتا تھا تب تو میری بیماری دور ہو گئی، اگر قرآن کو مانوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ یہ وہ قرآن ہے جو آج بھی تمہاری تقدیریں بدل سکتا ہے۔ اس قرآن کو اٹھاؤ، اٹھاؤ قرآن کو، پڑھو قرآن کو، سمجھو قرآن کو۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو عمر کی بہن نے جب عمر کو پڑھ کے سنایا، اقبال کہتا ہے میری بہن تجھ کو قرآن پڑھنا ہی پڑے گا، تبھی اس معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ کیونکہ جب فاطمہ مکے کی قرآن پڑھتی ہے، فاطمہ بنت خطاب، تو اس کا بھائی عمر پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیتا ہے، اور جب مدینے کی فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھتی ہے تو اس کا بیٹا حسین اسلام کو قرآن پڑھ کے بچا لیتا ہے۔ قرآن پڑھنا ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن عظیم، حضور سید شباب حسین صاحب قبلہ، جلسہ دستار بندی، واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ شام میرے بھائیوں قرآن آج سے شروع کر دو، جو نوجوان پڑھے ہوئے نہیں ہیں کسی مسجد میں جائیں، امام صاحب کے شاگرد بنے اور جا کے کہیں اللہ کا قرآن سکھا دو۔
اگر تم سیکھتے سیکھتے دنیا میں چلے گئے پھر بھی جنتی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں قرآن کی اتنی اہمیت اب لوگوں کی بدتمیزی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے کم لوگوں نے اپنے اندر کر دیے, اس کی اہمیت کبھی کم ہو نہیں سکتی. دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ جی لگ رہا ہے. دیکھو ایک دین کے لیے مدرسہ بڑا ضروری ہے. دو جگہ سے فروغ ہوتا ہے اسلام کا, ایک جگہ سے عوام کے لیے مسجد سے, ایک خانقاہ سے. تو خانقاہ کو پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے, پڑھا لکھا پیر, اور امام پڑھا لکھا قابل یہ بھی مدرسہ دیتا ہے. تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھوائے. آخری بات کر رہا ہوں, دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ جی لگ رہا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ایک بات آخری اور عرض کر دوں, کچھ لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد روتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیتے جی جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف دی ہوتی ہے وہ بات مرنے کے وہ اس کی قبر پہ جا کے روتے ہیں باپ کی. 6.5 مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے, اور یہ بات میں آپ سے ویسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے والدین, مگر جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کریں. ماں کے مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کی کیا اہمیت ہے. جس گھر میں ماں باپ بیٹھے ہو نا, وہ گھر کتنا ہی خالی ہو مگر بھرا بھرا لگتا ہے, اور جس گھر میں ماں باپ نہ ہو وہ گھر کتنا ہی عظیم الشان بنا ہوا ہو, وہ خالی پن کا احساس کراتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آفاق مشاہدی صاحب جو ہیں وہ عاشق رسول نہیں ہیں تو آپ کے ایمان پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, حالانکہ آپ کو ایسا گمان کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ یہ کہیں قبلہ سید نظام اشرف صاحب مدد اللہ علی سید صاحب عاشق رسول نہیں ہے, حالانکہ ایسا گمان آپ کو کر, مگر آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس عاشق کی نوجوانوں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا, چونکہ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا اویس میرا عاشق ہے. جلدی بولو. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں سبحان اللہ بولوں گا تو میری عزت پہ فرق آ جائے گا, عزت بڑھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, ہلکی نہیں ہوتی. زور سے بولو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اویس کرنی کبھی حضور کو انہوں نے دیکھا, کبھی دیکھا نہیں ہے. گاڑی نکل جانے دیجیے بھائی, اللہ آپ بیٹھے بھائی, ذرا راستہ چھوڑ دیں. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جلسہ دستار بندی. آگے کرسی لے آئیے, آگے لے آئیے, کرسی آگے لے آئیے. حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب اللہ, عوام اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صدائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں, صدائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں, یہ مضمون آیت تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں.